پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کرنا. جس طرح کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے اپنے گھر بار کی صفائی کرتے ہیں، اپنی ظاہری شخصیت کو سنوارتے ہیں، بہترین لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، اس مہمان کے لیے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لیں، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین. فرمایا کل قیامت کے دن بڑے بڑے جو محبتیں کرنے والے کوئی کام نہ آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا، پاک صاف اور بہترین دل اللہ کے پاس لے کے آئے گا. اس لیے اپنے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت دوسروں کے لیے، اللہ کے لیے ان کو ختم کر دیجیے. ایک میں اس لیے لمبا مضمون ہے، اسی میں اگر بات کریں تو پیارے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ کہ وہ بندہ جو آپس میں کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ایسے بندے کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا. واخوان متصارمان، ابن ماجہ کے الفاظ ہے، فرمایا واخوان متصارمان، دو ناراض بھائی آپس میں بغض، کینہ، حسد ایک دوسرے میں رکھنے والے ایک دوسرے کے لیے، ایسے لوگوں کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے لیے صاف کر لیجیے. پیارے بھائیوں، اسی طرح ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ. بلکہ بہت سے محدثین تو ذکر کرتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اپنی حدیث کی کلاس کو بھی ختم کر دیتے، بند کر دیتے، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے بہت سے واقعات اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے، قرآن سنتے اور سنایا کرتے تھے. اس لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کا ہم نے اہتمام کرنا. اور ہم بعض دفعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ تو روزے بھی نہیں رکھتا، میں روزے تو رکھتا، فلاں بندہ تو یہ بھی نہیں کرتا، میں یہ تو کرتا ہوں. پیارے بھائیوں، نیکی کے کاموں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں، اپنے سے پیچھے والوں کو نہ دیکھیں. دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، میرے کو سائیکل ہے، فلاں تو گاڑی نہیں پھرتا، اس کے پاس، میرے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس تو ماشاءاللہ لینڈ کروزر ہے، پراڈو بڑی، میرے پاس ایک فیکٹری، اس کی 2 4، یعنی اس طرح اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. اور پیارے بھائیوں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں، نیکی اور عبادت کے کاموں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں. اس طرح بندے کے اندر مزید عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو نماز سے پہلے آتا ہے، آ کے سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، فرضی نماز کے بعد جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نفل و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، دیگر صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے. پیارے بھائیوں، اپنے سے نیکی میں آگے جو لوگ ہیں، اوپر ہیں، ان کو دیکھیں، پھر بندے کے اندر نیکی کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح پیارے بھائیوں، اپنے اوقات کو ابھی سے مرتب کر لیں، اپنے ٹائم ٹیبل کو ابھی سے مرتب کر لیں. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک اپنے شیڈول بنائیں کہ میں نے انشاءاللہ اتنا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، نفل و نوافل کے لیے، اپنے دیگر نیکی کے کاموں کے لیے میں نے وقت نکالنا ہے. ابھی سے اپنے معاملات کو ترتیب کر لیجیے. اور اگر کوئی یعنی 2 دن رہتے ہیں، اگر کوئی سفر ہے، کوئی جانا آنا اور دیگر معاملات ہیں، ان کو رمضان سے پہلے سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکال سکے. اور پھر اسی طرح رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نمازوں کے لیے تیار کرنا ہے. نمازوں کی حفاظت کے لیے اپنی عادت اور روٹین بنانی ہے کہ میں نے یعنی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور صرف رمضان کو اپنا ایک لیے ایک ورکشاپ اور ٹریننگ کی یعنی کہ ایک عرصہ اور ٹریننگ کا پیریڈ سمجھیے کہ یہ میری ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے، میں نے باقی ایام کے لیے تیار ہونا ہے. اور ابھی سے میں نے نمازوں کے لیے جو تیاری اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور پوری نمازیں باجماعت پڑھنے کی میں نے کوشش کرنی ہے. رمضان میں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور پیارے بھائیوں، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بہت سے میں سمجھ دینی کورسز ہونے چاہیے اور تربیتی ورکشاپس جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور بہت سے اپنے دینی معاملات کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی نمازوں کو درست کریں، اسی طرح جنازے کی دعائیں اور دیگر جو امور ہیں روزمرہ کے، اپنے کاروباری معاملات
اور بیٹھنے اٹھنے کے اخلاقیات اور دیگر اپنے معاملات کو رمضان المبارک میں سدھارنے کی کوشش کریں، اور ان کی تعلیم کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ کس طرح رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، رمضان المبارک دوسروں کے ساتھ احساس اور ہمدردی کا بھی ہمیں سبق دیتا ہے۔ دوسروں کی، جب بندے کو خود بھوک لگتی ہے نا، پیاس لگتی ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر اس وقت دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بندے کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے تنگ دست، کتنے مجبور اور کتنے بیچارے پریشان لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر پیارے بھائیوں بندہ ان کے لیے سوچتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کے لیے بھی کوشش کرنی۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خصوصاً، صحابہ کہتے ہیں یعنی ریح المرسلہ کی طرح، تیز آندھی کی طرح بڑی تیزی سے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو کوشش کرنی ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر عبادات اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اس طرح کے بہت سے رمضان زندگی میں اللہ دیکھنے نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی۔